کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دین اسلام کا آخری نبی جانا جاتا ہے، اگر انہیں معاشرتی، تجارتی اور سیاسی رہنما کہا جائے تو یقیناً کچھ غلط نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کی آمد کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے 6 برس کی عمر تک کی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی پیدائش کا ذمہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنے ذمہ لیا۔ آپ کے دادا بھی جب آپ کی عمر 8 برس تھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے لیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جزیرہ نما عرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیادہ تر قبائل مشرکین تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی بت نصب تھے۔ آپ کی شخصیت نہایت سادہ، صابر، بردباری کی آئینہ دار تھی۔ پیشے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے۔ شام، روم اور ہند کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی طویل عرصے تک تجارت کی۔ آپ اپنی ایمانداری اور اخلاص کی وجہ سے صادق اور امین کی عرفیت سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کی انہی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 برس بڑی بیوہ خاتون کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے ایک نئی معاشرتی روایت کی بنیاد ڈالی، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے اور مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور کئی دنوں تک غار حرا میں غور و خوض کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو پہلی بار مراقبے کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر وحی نازل فرمائی گئی، جو کہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کا مطلب ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سن کر آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ صرف چند ہی قریبی لوگ ایمان لائے۔ اہل مکہ نے اس پیروی کی شدید مذمت اور مخالفت کی اور سخت تمسخر اڑایا۔ مکہ کے بہت سے قبائلی رہنما اس پیغام کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف مذمت اس حد تک بڑھتی گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یہ ہجرت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے بعد دین اسلام کو مزید فروغ ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ 624 سے لے کر 628 ہجری تک مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے کئی غزوات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں آخری غزوہ خندق کہلاتی ہے۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا جس کا نام میثاق مدینہ ہے۔ یہ معاہدہ 1 سال تک قائم رہا اور بالآخر اس کی خلاف ورزی مکہ کے سردار جو کہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے انہوں نے کی، لیکن وہ بھول چکے تھے
کہ وہ جس طاقت کے زوم میں ہیں وہ اب ان کے پاس نہیں۔ 630 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا، ساتھ ہی اپنے مخالف کئی سرداروں کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کی اہلیہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے، اور اس طرح کعبہ جو کہ اہل عرب کی جاہلیت کا شکار تھا بتوں سے پاک ہوا۔ مکہ کے تنازع کے اختتام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، جہاں آپ نے میدان عرفات میں اپنا آخری خطبہ دیا جو کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ 12 ربیع الاول 632 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ملحقہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین